ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت میں چاہتا ہوں کہ کچھ جھلکیاں، چھوٹی چھوٹی سی لمبی ویڈیوز ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا اس وقت بھارت میں کیا نقشہ بنا ہوا ہے۔ میں اسے پہلے بھی لمبا تبصرہ کر چکا ہوں، لیکن یہ عنوان چھوڑ نہیں سکتے۔ وجوہات اس کی یہ ہے کہ یہ وہی قوم ہے یا وہی ذات یا طبقے کے لوگ ہیں جو جے جے کار لگاتے تھے مودی کے، اس وقت وہ تصویریں لگا کر کے اس پر چپل سے مار رہے ہیں۔ جو لوگ مودی کو بھگوان کہتے تھے اس کو تیلی کہہ کر کے چڑھا رہے ہیں۔ جو لوگ ذات اور طبقات کے نام پر جو ہے جب کوئی معاملہ ہوتا تو دلتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور ماب لنچنگ کو جو ہے جائز قرار دینے کی کوشش کی، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے اور اس طرح کے معاملے سامنے آئے تو نہ بولنے پر پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتے رہے، اور پھر مودی اور یوگی اور ان تمام لیڈران پر اس قدر اندھادھند عقیدت مندی رکھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر وہ کہتے کہ گوبر کھانا ثواب ہے تو شاید یہ وہ بھی کرتے، لیکن ایسی صورتحال میں اب یہاں تک حالات ہو چکے ہیں کہ مودی کے خلاف، پی ایم مودی کے خلاف، وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف اس قدر نفرت بڑھ گئی ہے سورنوں میں، صرف اور صرف ایک بل کو لے کر کی یو جی سی میں، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ جو لوگ مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کا حلف اٹھاتے تھے، جو لوگ ان کے اقتصادی بائیکاٹ کا حلف اٹھاتے تھے، اب باقاعدہ جمع ہو کر کے بی جے پی کو زندگی میں کبھی ووٹ نہیں دیں گے، مودی کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے، وہ حلف اٹھا رہے ہیں۔ دن بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے ناظرین گرامی۔ آج ان کو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جو صبح سے شام تک درندگی پھیلاتے ہوئے مسلمانوں کی قتل عام کی بات کرتا تھا، یہ درندہ اس کی شکل دیکھ لیجئے گا۔ ہم نے اس کی کئی ویڈیوز آپ کو سنائی ہیں۔ یہ آج مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہے کہ اس یو جی سی بل کے خلاف مسلمان بھی سامنے آئیں، ورنہ آپ کو بھائی چارہ، جو بھائی چارے کی دہائی دیتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں ویڈیو آپ کو سنا نہیں سکتی، اس نے چینل میں ڈالا ہوا ہے، لیکن یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا، یہ جس وقت توڑ پھوڑ مچا رہے ہیں، اس ویڈیو میں دیکھ لیجیے گا، ایم پی کے ایک علاقے سے آئی ویڈیو ہے، یہ سورنوں کے حالات ہیں۔ یہ ایک بل آ گئی تو ان لوگوں نے پورے کے پوروں کو جو ہے راستے پر لے آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کتنی بڑی بھیڑ اس وقت جمع ہو رہی ہے آپس میں طبقات۔ یہ ہریانہ کی صورتحال ہے۔ ہریانہ میں جاٹ طبقے کو جاٹ طبقے سے لڑانے کی بات کہتے ہوئے الگ الگ طرح کے سامنے تبصرے آ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یو جی سی نے سورنوں کو پوری طرح سے جو ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ معمولی سی بات یہ کر دے کہ چور کو چور بول دیا گیا ہے، بس۔ یہ پوری یو جی سی کی کہانی کو اگر ایک لفظ میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو چور کو چور بولا گیا ہے، اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام ذات اور دھرموں کو بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ سب ایک ہیں، آپ کو یہ بل لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سب لوگ ایک ہیں اور یہ بل جو ہے تو پھر کسی کو آرکشن دینے کی وجہ سے اور کسی کو ذات اور مذہب کے نام پر آپ گالی نہیں دے سکتے۔ اس بل کے آنے کے بعد آپ کے خلاف جو ہے مضبوط ترین جو ہے کارروائی کی جائے قانونی اعتبار سے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ سارے دھرم اور ذات اور طبقات ایک ہیں، تو جس سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ گالی آپ لوگ دیتے ہیں، نچلی ذات والا گالی کیوں دے گا؟ نچلی ذات کہنا ہی ایک گالی ہے، دلت کہنا ہی ایک گالی ہے، پچھڑا سماج کہنا ہی، پچھڑا اور اگڑا کیا ہوتا ہے؟ سب انسان برابر ہوتے ہیں۔ یہ اگڑا اور پچھڑا کا نام دینا، قبائلوں کا نام دینا ہی غلط ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ اس قدر جو ہے گنجھلک معاملہ ہے بھارت میں ناظرین گرامی، کہ اس کو جہاں بھی چھیڑیں گے نا، وہاں پر آپ کو نفرت ہی نفرت ملے گی۔
وہاں آپ کو ایک چیز کو چھوئیں گے تو دوسری چیز ناراض ہو جائے گی، دوسرے کو چھوئیں گے تیسری ناراض ہو جائے گی، کوئی معاملہ ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین سبق اسلام نے دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ جو ہے مذہب میں کوئی بھی جو ہے، اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی، کالا گورا دیکھا نہیں جائے گا، علاقائی طور پر نہیں سمجھا جائے گا کہ کون کتنا، یہاں صرف اور صرف بہتری اس کے لیے ہے جو تقوی میں آگے ہو، جو اللہ سے سب سے زیادہ قربت حاصل کرے گا وہی بڑا ہے، باقی سب یہ مال کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، طبقے کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے، مختلف قسم کی چیزیں سے کوئی بھی آگے نہیں ہوتا، کوئی بھی اونچا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کسی بھی طبقے کا، کسی بھی برادری کا ہو، جب نماز کے لیے چلا گیا ہے اور اس نے امام کے پیچھے مؤذن کے بغل میں اپنا جو ہے کھڑا ہو چکا ہے نماز کے لیے، تو دنیا کا کوئی بھی بڑا ترم خان آ کر کے اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آج اس کے باوجود جو ہے بھارت میں جو ہے بہت ساری مخصوص برادریوں میں یہ اونچ نیچ کا معاملہ چلتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب اس کو چھیڑ دیا گیا ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو بڑے طبقے کے مانتے ہیں ان کو ایسی مرچی لگی ہوئی ہے کہ صبح سے شام تک جن لوگوں کو سر پر بٹھا کر کے بھگوان اور نہ جانے کیا کیا کے نام دیتے رہے، وہ انہی کو جو ہے اب ان کی ذات سے گالی دے رہے ہیں، کوئی بنیا کہہ رہا ہے، کوئی فلاں کہہ رہا ہے، کوئی تیلی کہہ رہا ہے، کوئی نہ جانے کیا کیا نام سے چڑھا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا اس کو۔ यूटीसी बिल वापस लो, यूटीसी बिल वापस लो, सवाल एकता जिंदाबाद, सवाल एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। पीछे हो जाए यार, एकदम चिल्लाए पीछे हो यार। जिंदाबाद जिंदाबाद न बन पाई, जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत रुक जाइए, नहीं चलेगा अत्याचार, अरे धीमे धीमे, नहीं चलेगा अत्याचार, नहीं चलेगा अत्याचार। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन लोगों ने बोला हिंदू हृदय सम्राट, आज जब ओबीसी को समानता का अधिकार दिए तो लोग क्या बोल रहे हैं कि तेली है, तेली का मुंह देखा अच्छा हम लोग हिंदू नहीं है, हम ओबीसी समानता हम हिंदू नहीं है, मारने का काम कौन कर रहा है, कौन जाति के लोग मारने का काम कर रहे हैं, देख लीजिए पहले से लेकर अभी तक अगर कोई मारने का काम किया तो कौन जाति के लोग मारने का काम किया। We support UCC, we support UCC, University of हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें साथ चोर है, चोर है, चोर है, हमें साथ चोर है, चोर है, चोर है, हमें साथ चोर है, चोर है, चोर है। हमारा आर्मी जिंदाबाद, 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 हमारा आर्मी जिंदाबाद, 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 रमेश पांडे जिंदाबाद, 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 रमेश पांडे जिंदाबाद, 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 सवाल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। تو یہ اس وقت کی بھارت کی صورتحال ہے ناظرین گرامی، اگلے دنوں میں کیا صورتحال بنے گی کہا نہیں جا سکتا، لیکن میں وہی کہوں گا کہ اس معاملے میں کوئی بھی مسلمان کسی بھی طرح کا بیان جاری نہ کرے، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سلسلے میں کوئی بیان جاری کر دے اور جو ہے پھر وہ معاملہ جو ہے ان کے کاسٹ کے اندر کا ہو کر کے کوئی اور ہی رخ اختیار کر لے۔ اس لیے بار بار اس معاملے میں مسلمان کو گھسیٹنے کی کوششیں ہو رہی ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دو، آپ بھی ہمارا ساتھ دو، آپ بھی ہمارا ساتھ دو، اور میڈیا بالخصوص جو ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اس معاملے کو کس طرح سے دوسرا رخ دیا جائے۔ لہٰذا جو ہے
جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور مختلف سیاسی لیڈران ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ اگر شیخ، خان، پٹھان اور بیگ اور مختلف قسم کے مسلمانوں کے جو خاندانی نام ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، تو ہرگز بھی جو ہے اس سلسلے میں بیان نہ دے، بصورت دیگر معاملہ پورا کا پورا میڈیا 2 سیکنڈ میں جو ہے موضوع بدل دے گا اور صورتحال بہت بھیانک بنا دے گا۔ اس وجہ سے اس معاملے میں بی جے پی کو اور سورنوں کو آپس میں لڑنے دیجیے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ہردوئی سے ایک ویڈیو آ رہی ہے، اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ یہ کار پر حملے کیے جانے کی یہ ویڈیو ہے۔ پردھان نسیم نامی ایک لیڈی خاتون جو پردھان ہے، اس کے شوہر نسیم نے اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر کے فردوس جہاں نامی ایک فیمیل ایڈوکیٹ کے کار پر حملہ کر دیا ہے، اور کار میں موجود اس کے فیملی ممبرز پر حملہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے دراصل اس نے کمپلینٹ درج کیا تھا پردھان کے بدعنوانی کے خلاف اور اس کو ایکسپوز کیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے اس کے فائنانشیل جو پاورز تھے وہ سارے کے سارے سیز کر لیے گئے تھے۔ یعنی کہ پردھان اگر کسی علاقے کا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ترقیات کے لیے جو بھی فائنانشیل پاور ملتے ہیں، مالی جو تعاون ملتا ہے، اس کو روک دیا گیا، جس کے چلتے اس کے جو فیمیل پردھان تھی، اس کے شوہر نسیم نے گنڈوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر کے اس پر حملہ کرنے کی ویڈیو الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، اور لوگوں نے جو ہے الگ الگ اعتبار سے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ایک اور خبر اس وقت اتراکھنڈ کے کوٹڈ وار نامی علاقے سے آ رہی ہے کہ ظالم بجرنگ دل کے کارکنوں نے ایک بار پھر مسلم شاپ کیپر کو جو ہے بہت زیادہ عمر والے تھے، ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی دکان کا نام بابا رکھا ہے۔ بابا شاپ کا نام کیوں رکھا، اس کا ایک کرتے ہوئے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آس پاس کے دکانداروں نے ان کا بچاؤ کرتے ہوئے بجرنگ دل کو وہاں سے بھگایا ہے۔ یہ درندے کسی بھی اعتبار سے جو ہے اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مختلف بہانوں سے حملہ کرے اور جو ہے پوری طرح سے جو ہے الگ الگ طرح سے ماحول بنانے کی کوشش کرے۔ یہ ویڈیو بھی اس وقت الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کر لیتے ہیں معید کی۔ جی ہاں، معید خان نام ہے ان کا۔ ریپ کا الزام لگا، ان کے گھر پر بلڈوزر چلا، ان کی بیکری ڈھا دی گئی، اب عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ اب کیا ان کا جو نقصان کیا ہے حکومت نے وہ اس کو واپس دے گی؟ 29 جولائی 2024 کو پور کلندر پولیس اسٹیشن میں یہ معاملہ درج کیا گیا تھا۔ ایک نابالغ کی اجتماعی عصمت کے الزامات سامنے آئے، ضلع میں سیاسی ہنگامہ شروع ہو گیا۔ تفتیش کے دوران معید خان اور اس کے نوکر راجو خان سے ڈی این اے کے نمونے لیے گئے۔ ڈی این اے رپورٹ میں معید خان کا ڈی این اے منفی ظاہر ہوا، جبکہ ان کا ڈی این اے مثبت تھا۔ استغاثے نے متاثرہ کی حمایت میں کل 13 گواہ عدالت میں پیش کیے۔ عدالت نے ڈی این اے رپورٹ سمیت تمام شواہد، شہادتوں اور تفتیش کی مکمل جانچ کے بعد معید خان کو بری کر دیا۔ دریا اثنا نوکر راجو خان کے خلاف مقدمے کی سماعت جمعرات کو ہونے والی ہے، جہاں سزا متوقع ہے۔ ڈی این اے رپورٹ معید خان کی ڈی این اے سے میل نہیں کھاتی تھی۔ دعویٰ کیا گیا کہ واقعے کے دوران ایک ویڈیو لی گئی تھی، تاہم عدالت میں کوئی ویڈیو ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ پولیس کی تفتیش میں جائے وقوع کے حوالے سے سنگین تضادات سامنے آئے، کبھی بیکری کے باہر درخت کے نیچے، کبھی بیکری کے اندر۔ عدالت میں متاثرہ کی والدہ نے اعتراف کیا کہ مقدمہ سیاسی دباؤ کی وجہ سے درج کیا گیا تھا، کیونکہ مسلمان کو پھنسایا جائے۔ اب ناظرین گرامی، جب الزام لگا تو کتنا بڑا نقصان ہوا، ان کی عزت کو مجروح کیا گیا۔ جیل میں کئی دن انہوں نے گزارے۔ میڈیا، ظالم میڈیا نے ان کا نام لے کر کے ان پر جو ہے مختلف قسم کی توہین آمیز الزامات لگائے، پروپیگنڈا چلایا۔ کیا میڈیا اس سے معافی مانگے گا؟ جس طرح ان کا نقصان ہوا ہے، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے، کیا وہ ساری کی ساری چیزیں واپس ملیں گی؟ یہ کہتے ہوئے اس وقت جو ہے معید خان کے لیے انصاف طلب کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں۔
नाज़रीन गिरामी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे इस्लामिक स्टडीज़ और विलायत फाउंडेशन व शहीद बहश्ती यूनिवर्सिटी तहरान ईरान के इश्तिराक से यहाँ तीसरे सहरोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार बउन्वान कुरान और साइंस की इफ्तिताही तकरीब का बावक़ार और शानदार इनेकाद हुआ। इस मौके पर अंसारी ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। ख़ास तौर से तलबा व तालिबात बड़ी तादाद में मौजूद थे। कई घंटों पर वही तकरीब में कई कौमी व बैनुल-अक़वामी मेहमानान ने शिरकत की और अपने पुरमग़ज़ ख़यालात से सामाईन को मुस्तफ़ीद भी किया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर आसिफ मज़हर, मेहमान ख़ुसूसी रजिस्ट्रार जामिया प्रोफेसर मोहम्मद महताब आलम रिज़वी, प्रोफेसर असलम परवेज़, साबिक़ शेखुल जामिया मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद और प्रोफेसर इख्तिदार मोहम्मद ख़ान, प्रोफेसर सैयद शाहिद अली और भी बहुत सारे मेहमानान ने इस मौके पर शिरकत करते हुए इस खुसूसी मौजू पर जो है बहस की है। तेलंगाना के कागज़ नगर टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान डॉक्टर हसीबुल हक ने इंडिगो एयरलाइन की एक परवाज़ के दौरान अपनी पेशावराना ज़िम्मेदारी का शानदार मुजाहरा करते हुए एक मुसाफिर की जान बचाने की खबर सामने आई है। डॉक्टर हसीबुल हक दुबई से हिंदुस्तान आ रहे थे कि दौरान परवाज़ अचानक एक मुसाफिर की तबीयत ख़राब हो गई। परवाज़ में ऐलान किया गया कि अगर कोई डॉक्टर मौजूद हो तो फौरी मदद फराहम करें। इस ऐलान पर डॉक्टर हसीबुल हक ने फ़ौरन आगे बढ़कर मुसाफिर का मुआयना किया और इंडिगो के मेडिकल किट का इस्तेमाल करते हुए CPR दिया। उस वक्त तैयारा तकरीबन 35,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था। ये वाक़या इंडिगो की परवाज़ नंबर 6E के दौरान पेश आया। बरवक्त तिब्बी इमदाद के बाइस मुसाफिर की जान बच गई और उसकी हालत मुस्तहकम हो गई। बादअज़ा इंडिगो एयरलाइन की जानिब से डॉक्टर हसीबुल हक को सरकारी तौर पर शुक्रिया अदा किया गया। तारीफ़ी सर्टिफिकेट भी दिया गया जिसकी इत्तला उन्होंने एयरलाइन की ऑफिशियल ईमेल के ज़रिए दी है। एयरलाइन हुक्काम के मुताबिक अगर परवाज़ में डॉक्टर मौजूद ना होते तो हंगामी लैंडिंग बांग्लादेश में करनी पड़ती। आसिफाबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर हसीबुल हक को अल्लाह ताला ने एक जान बचाने का ज़रिया बनाया, जिस पर हर तरफ से उनकी सताइश की जा रही है। वाकई एक काबिल फ़ख्र और काबिल तक़लीद कारनामा है जिसको अलग अलग सुर्खियों के साथ पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के जेल में बंद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अंधे हो सकते हैं। जी हाँ, अगर उनको सही तौर पर इलाज ना मिला। दरअसल बुध को अडियाला जेल में सरकारी डॉक्टरों की एक टीम ने उनका मुआयना किया था। इम्तिहान उस वक्त हुआ जब उनकी पार्टी ने उनकी आंखों की हालत पर तशवीश जाहिर की। ताहम हुकूमत ने अभी तक उनकी सेहत के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है। पंजाब हुकूमत के एक एहलकार ने बताया कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टरों की एक टीम ने अडियाला जेल में इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया। एहलकार का कहना था कि डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद ही खान की बीमारी या इन्फेक्शन के बारे में बताया जाएगा। नाज़रीन, कोलंबिया से खबर आ रही है कि कोलंबिया में लैंडिंग से कुछ लम्हे कबल मुसाफिर तैयारा तबाह हुआ। रुकने पार्लियामेंट समेत 15 अफराद जो है हलाक हो चुके थे। कल ही भारत की वो खबर आप लोगों के सामने मौजूद है। महाराष्ट्र के जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर समेत कई लोगों ने जो है यहाँ पर एक हादसा हुआ तैयारा जिसमें जो है वो इंतकाल कर गए, वो हलाक हो गए। अब कोलंबिया में एक मुसाफिर तैयारा लैंडिंग से कुछ ही देर कबल हादसे का शिकार होने की खबरों ने एक बार फिर इस वक्त जिस तरह से तैयारे हादसे पेश आ रहे हैं पूरी दुनिया में, उसको लेकर की तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तैयारे में सवार तमाम 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोलंबियाई हुक्काम के मुताबिक बीच क्राफ्ट 1900 तैयारा बुध के रोज़ लापता हो गया था, जिसका मलबा बादअज़ा वेनेज़ुएला की सरहद के करीब कैटम्बो के दुश्वारगुजार और पहाड़ी इलाके से बरामद कर लिया गया। मकामी मीडिया इमदादी इदारों ने तस्दीक की कि हादसे में कोई भी मुसाफिर अमले का रुकन जिंदा नहीं बच सका। सरकारी बयान के मुताबिक तैयारे में 13 मुसाफिर और 2 अमले के अरकान सवार थे। इनमें कोलंबिया के पार्लियामेंट चैम्बर ऑफ डिपोटीज के एक रुकन और आइंदा इंतखाबात के एक उम्मीदवार भी शामिल थे। ये परवाज़ NSE 8849 के नाम से बुध की सुबह 11:45 पर शहर कोकोटा से रवाना हुई थी। ताम मंजिल पर पहुंचने से सिर्फ 11 मिनट कबल उसका राब्ता मुनक़ते हो गया। कोलंबियाई शहरी हवाबाजी हुक्काम के मुताबिक तैयारे का आखिरी रडार राबता कैटम्बो के ऊपर रिकॉर्ड किया गया था, जिसके फ़ौरन बाद तलाश और बचाव की कार्रवाई शुरू की गई थी। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।